تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کھول کس نمبر 4۔ اوئے چڑیل چل آ جاؤ واک پہ چلتے، بازل سال کے کمرے میں آتے ہوئے بولا جو لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کون سی واک ہوتی ہے؟ امسال نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں دن کے 11 بجے رہے تھے۔ یونی سے چھٹی کی وجہ سے وہ دونوں گھر پر ہی تھے۔ واک کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ آ جاؤ نا، تھوڑا گھوم لیں گے، میں بور ہو رہا ہوں، بازل نے بیزارگی سے کہا۔ اوکے تم چلو، میں حجاب لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ بازی دیکھو وہ کتا کتنا سکون کی نیند سو رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ ساری رات نہیں سو سکا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنے سکون سے کیوں سو رہا ہے جبکہ ہم لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں؟ امسال نے بازل کی توجہ سامنے سوئے کتے کی طرف دلوائی۔ عدید ہمدانی جو اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کر رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی لڑکی کی آواز اور اس کی انوکھی بات سن کر بے اختیار مڑا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلیو جینز پر بلیک کلر کا حجاب پہنے، ارد گرد سے بے نیاز کتے کو چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ آج تو لوگوں کی خیر نہیں، یہ سوچتے ہوئے وہ ہولے سے ہنسا۔ ہائے یار، واقعی بات تو سوچنے کی ہے، بازل نے بھی ہاں میں لائی۔ اوئے کتے اٹھ جا۔ اٹھنا کیا، بنگ پی کر سو رہا ہے؟ لگتا ہے اس کی کتی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے تو سڑک پر سو رہا ہے بیچارہ۔ چھ دیکھ لو، بعض بیویاں یہ حال کرتی ہے شوہروں کا۔ وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے پیچھے مڑی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ ہاتھ میں پتھر اٹھائے کتے کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ خود تو فاصلے پر کھڑا تھا اور امسال باتوں ہی باتوں میں عین کتے کے اوپر پہنچ گئی تھی، اس لیے لازمی بات تھی کہ اس کا شکار امسال نے بننا تھا۔ نو پلیز، نہیں بھائی نہیں ہو، دیکھو میں چھوٹی بہن ہوں نا تمہاری، وہ بھی پورے 7 منٹ، تم میرے اچھے والے بھائی ہو، پلیز نو۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، بازل نے کتے کو پتھر مارتے ہوئے کہا۔ اور کچھ ہی دیر بعد امسال آگے اور کتا پیچھے تھا۔ بازی بچاؤ، پلیز روکو اسے، بھائی نہیں ہو۔ امسال نے چیختے ہوئے جمپ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ وہ دیوار پر بیٹھی آنکھیں بند کی لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر عدید نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ بازل کی خبر تو بعد میں بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح امسال کے سامنے گیا تو بغیر بتائے آنے پر وہ اس کو گنجا ضرور کر دے گی۔ اوئے کتے، بات سن، میں نے تجھے نہیں چھیڑا تھا، وہ جو تمہارا بھائی کھڑا ہے نا، اس نے تمہیں پتھر مارا تھا، تو تم کتوں کی طرح میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ امسال کا جب سانس بحال ہوا تو وہ کتے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو تم اب گھر جاؤ، تمہاری کتی تمہارے انتظار کر رہی ہوگی، ایسا نہ ہو تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے۔ چلو شاباش، اب بھونکنا بند کرو اور جاؤ۔ وہ کتے کو بھگانے کے لیے الٹی سیدھی ہانک رہی تھی، لیکن اس کو شاید اپنی ادھوری نیند کا کچھ زیادہ ہی قلق تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر مسلسل بھونک جا رہا تھا۔ عدید ہمدانی اس کی باتیں سن کر اب نہ کہہ مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ اے جانا بازی کتے کمینے، ہٹاؤ اسے یہاں سے، ورنہ میں شہری بھائی اور عدید کو بتاؤں گی، اس نے پہلے کتے اور پھر بازل سے کہا، وہ جو اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ دونوں کے نام کی دھمکی سن کر ڈھیلا پڑ گیا، جانتا تھا کہ شہریار سے تو پھر بچ جائے گا مگر عدید سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جلدی سے کتے کو بھگا کر اسے دیوار سے اترنے میں مدد دی۔ دوسری طرف عدید اپنے نام کی دھمکی سن کر دلکشی سے مسکرایا، یہ دونوں نہیں سدھریں گے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور دوبارہ گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں، بازل اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دیا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ چھوٹے سے کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ بس یس سر، کیا لیں گے آپ؟ ویٹر نے پاس آ کر پوچھا۔ ہم ایسا کرو، 2 سینڈوچ، 2 برگر، 1 پلیٹ بریانی، 2 رول اور 1 میڈیم سائز پیزا کے ساتھ 1 لیٹر پیپسی لے آؤ۔ اور بازی تم اپنا دیکھ لو۔ امسال آرڈر لکھواتے ہوئے بھول گئی کہ وہ اپنا پرس گھر چھوڑ آئی ہے۔
اور ہمیشہ کی طرح بازل کے والٹ سے چھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی۔ ویٹر نے آنکھیں اور منہ کھولے آرڈر نوٹ کر رہا تھا۔ میرے لیے بھی یہی سب لے آؤ، بازل نے کہا۔ بس ویٹر کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں بس اتنا ہی، مزید کچھ چاہیے ہوگا تو پھر لے لیں گے۔ بازل کی لاپرواہی سے کہنے پر ویٹر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ واہ، مزہ آ گیا، اس سے اچھا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا، بازل نے باقاعدہ نعرہ لگایا۔ سوریا بیل ویٹر نے چیئر ٹیبل پر رکھی۔ بیل دیکھا تو بازل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے والٹ نکالا تو 500 کا نوٹ اس کا منہ چھاڑ رہا تھا۔ جلے پیسے نکالو، میرے پاس تھوڑے ہیں۔ میں کہاں سے نکالوں، نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس پرس نہیں ہے، تم نے کہا تھا ہم لوگ واک پہ جا رہے ہیں، فار گاڈ سیک کبھی تو پیسے رکھ لیا کرو والٹ میں۔ امسال دھیمی آواز میں ہو رہی، سر میم پلیز جلدی کرے۔ ویٹر کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے تھوڑا سا لہجے میں بولا، اوکے اوکے ہم دے دیتے ہیں، آپ جائیے ہم آپ کو بلا لیں گے۔ امسال نے ویٹر سے کہا تو وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں بھی برتن نہیں دھوؤں گی، امسال نے اسے وارن کیا۔ دیکھو تم بھائی کو کال کرو، وہ سنبھال لیں گے۔ بازل نے کچھ سوچتے ہوئے امسال کو فون پکڑایا۔ نہ میں نہیں کر رہی ہوں، تم خود کر لو، اس نے صفا چھٹ انکار کیا۔ پلیز بہن نہیں ہو، بازل نے لجاجت سے کہا۔ نہیں ہوں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو بھائی مجھے بہت ڈانٹ دیں گے، تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے نا پلیز، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو امسال نے گہری سانس لیتے ہوئے فون پکڑا اور شہریار کا نمبر ملایا۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں ہیں؟ پلیز جلدی سے آ جائیے، ہم لوگ کھانا کھانے آئے تھے لیکن میرے اور بازی کے پاس پیسے نہیں بل دینے کے لیے، میں کیفے کے برتن نہیں دھوؤں گی، آپ پلیز سب کچھ چھوڑ کے جلدی آئیے، ویٹر ہمیں بڑے غصے سے گھور رہے ہیں۔ امسال نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی۔ ایڈریس بتاؤ، شہریار نے کوئی دوسری بات کے بغیر پوچھا۔ اس کے ایڈریس بتانے پر وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے، شہریار چیئر سے اٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ امان شاہ نے جو شہریار کے آپس میں بیٹھا تھا اس کے بڑبڑائیت سن کر پوچھا۔ یار ہونا کیا ہے، میرے دو آپتوں نے آج کیفے میں دعویٰ بولا ہے اور ان کو کھانا کھانے کے بعد یاد آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کال کر کے بلا رہے ہیں۔ یو مین تمہارے ٹوینز؟ امان نے پوچھا۔ ہاں سوری یار، تو اتنے دن بعد آیا ہے لیکن مجھے جانا پڑے گا، شہریار نے اسے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، ہم پھر کبھی ملیں گے، ابھی تو میں 3 دن تک شہر ہی میں ہوں، ایسا کرتے کل لنچ پر ملتے وہی اپنی فیوریٹ ریسٹورنٹ میں، شہریار نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ میری ممی نو پسند نہیں تو وہ تیرا گورا منہ میں دس تینوں میں تھاوی تینوں پیار کر دی جن وے، کیا کر رہی ہو لڑکیوں، کچھ ہوش سے کام لو، شاہ خاندان کی بیٹیاں ہو اور حرکتیں میراثیوں والی، شاہ بی بی نے ثانیہ رامین کو جھڑکتے ہوئے کہا جو LED پر چلنے گانے کے ساتھ ساتھ خود بھی جھوم رہی تھی۔ شاہ بی بی، ہم لوگ اتنے کم آواز میں سن رہے ہیں اور پھر کمرے میں ہی تو ہے۔ رامین نے منہ بنایا تو انہوں نے اپنی چوڑی سے اسے ٹھکا دیا۔ کم بختوں، کوئی شرم حیا ہے یا نہیں، لڑکیاں ہو، کچھ خیال کیا کرو، اور یہ دوپٹے تم لوگوں نے پٹے کی طرح گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، کتنی بار کہا ہے کہ ڈھنگ سے سر پر رکھا کرو، اور نہیں تو اپنے خاندان کی ہی لاج رکھ لو۔ وہ گرجے تو دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اب بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ ماں بھی چاہتے بی جان، رامین منمنائی ہوں معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، جبکہ تم لوگوں نے تو آئے روز کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اب اٹھو اور جا کے کچن میں ماں اور بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ، یا نکموں کی طرح بیٹھی ہوئی ہو، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئے۔ سیمی آپا کیا کر رہی ہے؟ آج کھانے میں کیا بنے گا؟ پلیز میرے لیے دال چاول بنا دیجیے گا، امسال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ملازمہ سے کہا اور فریج سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امسال کے پوچھنے پر اس نے مزید زور شور سے رونا شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر وہ بکلا گئی۔ ہوا کیا، کچھ بتائیں گے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے؟ وہ چھوٹی بی بی، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے،
پچھلے کئی دنوں سے بخار ہے، اسے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو امسال نے گہری سانس لی اور یقیناً اپنے محلے کے عطائی ڈاکٹر سے دوائی لی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا بخار اترنے کے بجائے مزید بگڑ گیا ہوگا۔ امسال کی طرز پر اس نے سر جھکایا۔ کیا کروں بی بی جی، مہینے کا آخر چل رہا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اسی ڈاکٹر سے ادھار دوائی لی ہے۔ سیمی آپا کی بات سن کر امسال نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ادھار دوائی؟ سیریسلی آپا، آج کل تو کرانے والے ادھار نہیں دیتے، کیسا عظیم ڈاکٹر ہے دوائی ادھار دے رہے ہیں۔ کیا کروں بی بی جی، بچوں کی فیس اور گھر کے خرچے میں ہی پیسے نکل جاتے ہیں، اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ تو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا، ماما سے کہتی، مجھے یا گھر میں کسی اور کو کہہ دیتے۔ آپ کو پہلے کبھی کسی چیز سے منع کیا ہے؟ اب ہمیں بتائیں گے نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ امسال نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں، لیکن آپ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی امسال نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا بس چھوڑیے یہ سب اور چلیے میرے ساتھ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں ماما سے کہہ دوں گی، وہ دیکھ لیں گی کچن کا کام، یا کھانا باہر سے آرڈر کر لیں گے۔ آپ تب تک ہاتھ منہ دھوئے، میں ماما کو بتا کر اور بازی کو لے کر آتی ہوں۔ اسے سنگ کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ آپ کا بچے سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے امسال اور بازل سے پوچھا۔ چھوٹا بھائی ہے، بازل نے کہا۔ شکل سے آپ لوگ پڑھے لکھتے ہیں، لیکن بچے کی حالت دیکھی ہے، لاپرواہی کی حد ہوتی ہے۔ بچے کا بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن چکا ہے اور آپ لوگ اب اسے لے کر آ رہے ہیں، پھر الزام دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنے فرض میں کوتاہی برتے ہیں۔ ڈاکٹر نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ میڈیسن لکھ دی ہے، آپ لوگ باقاعدگی سے بچے کو کھلائیے، 3 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آئیے گا۔ ڈاکٹر نے نسخہ بازل کو دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ تینوں میڈیسن لے کر کلینک سے باہر نکل آئے۔ اس وقت وہ دونوں سیمی آپا کے گھر بیٹھے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب بچے کا بخار اٹھا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا اب آئیے ذرا اس ڈاکٹر کا پتہ تو بتائیے جو ادھار دوائی دیتے ہیں، جانے سے پہلے ہمیں ملنا چاہیں گے۔ امسال نے کہا، رہنے دے بی بی، بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کمپاؤنڈر ہے، پارٹ ٹائم اپنی دکان کھولتا ہے، اب لوگوں سے ملنے کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ سیمی آپا کے کہنے پر امسال نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، کسی بھی وقت ضرورت پڑی تو کال کر کے دینا۔ اور ہاں، صبح نہ آئے گا، بلکہ اب ایسا کرنا کہ آپ سفیان کو ساتھ لے آئے گا، کل چھٹی ہے تو ہم لوگ گھر پر ہی رہیں گے، یہ کچھ پیسے رکھ لے، امسال نے کہا تو سیمی آپا نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سفیان کے گال پر پیار کرتی بازل کے پیچھے چل دی۔ سیمی انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی اور جب تک ان کی گاڑی موڑ نہ گئی وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے۔ بازل کی آج طبیعت خراب تھی تو وہ چھٹی پر تھا۔ آنا تو امسال بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، اس لیے 4 اسے آنا پڑا۔ ابھی بھی وہ خراب موڈ کے ساتھ جیپ ڈرائیو کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک بائک اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس نے دیکھا وہ لوگ مسلسل اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے سپیڈ آہستہ کر دی۔ اتنے میں وہ بائک اس کے برابر چلنے لگی اور اس پر سوار 2 لڑکے جو شکل سے ہی لپنگے لگ رہے تھے اس پر جملے کسنے لگے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔